ہمارے لاکھوں سلام اس بیوی پر جو ملیکۃ العرب ہے، جو لنگر سفینہ امامت ہے۔ ہمارے لاکھوں سلام اس بیوی پر جو مصدر نجابت ہے، مرکز سیادت ہے، مادر عصمت ہے۔ اس بیوی کی عظمت کے لیے آغاز ہی میں ایک بات کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ نبی کے حرم میں آنے والی اور بیویوں میں اور خدیجہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وظیفے پر پلنا اور ہے اور اسلام کو اپنے وظیفے پر پالنا یہ اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد ایک صلوات ذرا آواز سے پڑھیے۔ آج جس بیوی کے تذکرے کے لیے آپ سب جمع ہوئے ہیں، مرثیہ میں نے سنا تو میرا بھی کچھ ماحول آمادہ ہوا اور ذہنی کیفیت بیدار ہوئی کہ میں بھی بیوی کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ ہمارے انیس میٹھی صاحب تشریف فرما ہیں، اردو ادب کا زندہ حوالہ ہیں، ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمات ہیں۔ انہیں دیکھ کر زبان کی غلطی کی طرف متوجہ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو متوجہ کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب کہ کچھ معروضات پیش کروں گا، عرض سے پہلے معروضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب عرض ہوگی تو معروضہ بنے گا نا، ابھی کچھ عرض تو کیجئے، اس کے بعد ہی تو معروضہ ہوگا۔ یہ زبان کی غلطیاں، میں نے آپ کی تحریر پڑھی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کے یہاں ماشاءاللہ یہ موضوع ہے اور آپ ان موضوعات پر کام کرتے رہتے ہیں۔ بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ہمارے لاکھوں سلام اس بی بی پر۔ میں نے کوئی رسماً سلام اللہ علیہا نہیں کہا، جیسے لوگ رسماً رضی اللہ ہیں، میں نے کوئی رسماً سلام اللہ علیہا نہیں کہا، بلکہ اس بی بی کے لیے جا کے علماء سے پوچھئے اور دونوں فرقوں کے عادل پسند علماء سے پوچھئے، انصاف پسند مورخین سے پوچھئے کہ جب قرآن لے کر حضرت جبریل آتے ہیں اور لب جبریل پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو تلاوت کلام الہی لب جبریل پر بعد میں آتی ہے، بی بی کے لیے سلام پہلے آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سلاموں کا خالق جب قرآن نازل کرتا ہے تو باقاعدہ حضرت جبریل کو یہ تاکید ہوتی ہے کہ جا کر ہمارا سلام بھی خدیجہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اللہ نہیں، یہ علماء سے پوچھئے یہ بات ہے کہ نہیں ہے، اور پھر قرآن پڑھئے سلام علی ابراہیم، اللہ کہتا ہے ابراہیم پر سلام، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی آل یاسین، یہ سب سلام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے سلام بھیجے، اتنے سلام قرآن میں آپ کو نظر آئیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب 7 سلام پڑھ کے نکلیے گا گھر سے، جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جو واقعی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تعلیم کرتے ہیں کہ بیٹا 7 سلام پڑھ کے نکلنا، مشکل آسان ہو جائے گی۔ گھر سے 7 سلام پڑھ کے نکلو گے تو سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں اتنے سلام بھیجے ہیں، پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں علیہ السلام نہیں آتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا جگائیے ذہنوں کو۔ اللہ نے اتنے سلام قرآن میں بھیجے ہیں، پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ علیہ السلام کون ہوتا ہے۔ گنہگار جسے رضی اللہ کہے وہ اور ہے، اللہ جسے علیہ السلام کہے وہ اور ہے۔ تو یہ میں نے بی بی کے لیے جو سلام اللہ علیہا، یہ کوئی رسماً معمولاً عادتاً عقیدتاً، اب یہ جتنے تن آپ لگائیں، لیکن روایتاً، لیکن اس بات کو چاہے جیسے سمجھیے کہ اللہ نے جب جب کلام الہی کو نازل کیا تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے سلام نازل ہوتا ہے۔ اچھا، بی بی مکے میں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد، ذرا سی تھکی سی طبیعتیں آمادہ ہو جائیں
ایک صلوات مل جل کے پڑھیے محمد علی محمد صلی علی محمد۔ مجھے تو کچھ گفتگو کرنا ہے آپ سے محدود وقت کے اندر۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نوجوان آئے، ایک مجلس روایتی انداز سے ہوتی ہے، ایک مجلس تجزیاتی انداز سے ہوتی ہے۔ اب ہم اس عمر سے باہر آ چکے ہیں جس میں روایتی مجلس پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ تحقیقی انداز، تجزیاتی طریقہ، یہی دانشوروں کی روش رہی ہے، اسی روش پر چلنے کی کوشش کرتے رہنا طالب علمانہ حق ہے میرا۔ تو دو طرح کی باتیں ہیں، ایک تجزیاتی انداز سے ہوتی ہے، ایک روایتی انداز سے ہوتی ہے۔ اب روایتی انداز کیا ہے؟ یہ ہوا اور ایسے ہوا اور یہ واقعہ ہوا اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن محقق کا کام یہ ہوتا ہے کہ کھجور کی گٹھلی سے باغ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ تحقیق پسند افراد تشریف فرما ہے میرے سامنے۔ بچے کو آغوش مادر میں سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو دین کے دو حصے ہیں، اصول دین اور فروع دین۔ مکے میں اصول دین نازل ہوئے، اس بات کو جاگ کے سننا نوجوانوں۔ مکے میں کیا نازل ہوئے؟ اصول دین، اور مدینے میں نازل ہوئے فروع دین۔ مکے میں ہے خدیجہ، پیغمبر کے حرم میں خدیجہ کے علاوہ کوئی اور زوجہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خدیجہ وہ بی بی ہے جس نے عقائد کو اترتے ہوئے دیکھا، اصول کو مرتب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اصول دین مکے میں نازل ہوئے، نماز کا حکم مدینے میں آیا ہے۔ یہ جتنے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے فروع دین ہیں یہ سب مدینے میں آئے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ ہمارے نوجوانوں کو ذرا سا بہکانے کی، الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، صاحب جب ابو طالب صاحب ایمان تھے تو نبی نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ پہلے تو یہ ثابت کرو کہ حکم نماز آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ جب حکم نماز ہی نہیں آیا تو یہ ضد کیوں ہے کہ نبی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حکم نماز نہیں آیا امت کے لیے۔ معصوم عبادت کرنے کے لیے حکم کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میں قسم خدا کی بڑے بیدار مغز لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، صاحبان معرفت کے سامنے بیٹھا ہوں، معصوم کو عبادت کے لیے حکم کا انتظار نہیں ہوتا۔ جملہ عدیہ کروں، معصوم کی فطرت میں عبادت ہوتی ہے، اس کی جبلت میں عبادت ہوتی ہے، اس کی ہر سانس عبادت ہوتی ہے۔ اس لیے اعتراض نہ کرنا کہ غار حرا میں حضور کیا کرتے تھے۔ تو حضور، یہ حضور جیسے جو حضور کے ناصر و مددگار تھے وہ اس حکم سے الگ ہیں، مگر عام لوگوں کے لیے ابھی فروع دین نازل نہیں ہوئے۔ اصول دین مکے میں نازل ہوئے اور فروع دین مدینے میں نازل ہوئے۔ تقریباً 11 برس کا عرصہ وہ ہے جس میں فروع دین نازل ہوئے، اور مکے میں اصول دین نازل ہو رہے ہیں۔ اور اصول دین جب نازل ہو رہے ہیں تو پیغمبر کے گھر میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اس کے علاوہ کوئی زوجہ نہیں۔ جو بھی نبی کی بیوی ہے ہمارے لیے واجب التعظیم، لائق احترام۔ میں نوجوانوں کو ڈانٹتا ہوں، خبردار کبھی نبی کی بیوی کے بارے میں گستاخی نہ کرنا۔ لیکن طنز و مزاح ادب کا حصہ ہے۔ قرآن سورہ احزاب میں کہتا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ دیکھو نبی تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ قادر ہے، نبی اولیٰ ہے۔ اگر یہ قرآن کا لفظ اولیٰ سمجھ میں آ گیا ہوتا تو غدیر کا لفظ مولا بھی سمجھ میں آ گیا ہوتا۔ میں نے اولیٰ سمجھا دیا ایک ہی جملے میں نوجوانوں، میں نے اولیٰ کا ترجمہ کیا ہے کہ اولیٰ کسے کہتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کے نفسوں پر نبی کو ان سے زیادہ حق حاصل ہے، حق تصرف حاصل ہے۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنی جان خود سے کسی میدان میں جا کر ختم کر دیں ہیں یا خود سے جہاد کرنے لگیں، ہمیں اجازت نہیں ہے، مگر نبی کو ہماری جان پر اختیار ہے۔ یہی معنی ہے اولیٰ کے۔ اب جو نبی کی جگہ پر آئے وہ ہو جس کے لیے نبی نے مولا کہا ہو۔ تو آیت کا پہلا فقرہ یہ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور دوسرا فقرہ کیا ہے وازواجہ امہاتہم۔
نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. بڑی خصوصی توجہ. ذرا جگائیے, ذہنوں کو جگائیے. میں کوئی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. استعارہ سمجھنے والی قوم آپ سے بہتر کوئی نہیں, اشارہ سمجھنے والی قوم آپ سے بہتر کوئی نہیں, طنز و مزاح سمجھنے والی قوم آپ سے بہتر کوئی نہیں. آپ سے بہتر کوئی طنز و مزاح سمجھ نہیں سکتا, آپ سے بہتر کوئی اشارہ, استعارہ, کنایہ سمجھ نہیں سکتا. اس لیے ذرا جاگ کے سننا. قرآن کہتا ہے سورہ احزاب میں 33ویں سورے میں کہ نبی کی بیویاں جو بھی نبی کے گھر میں آ جائے وہ تمہاری ماں ہے. اب یہ بحث نہ کرنا کہ کیسے آئی, کس وقت آئی, کن حالات میں آئی, کس زمانے میں آئی. جو بھی نبی کے گھر میں آئے وہ تمہاری ماں ہے. ماں کے بارے میں کوئی لب کشائی نہ کرنا, غلط لفظ ادا نہ کرنا. قرآن نے کہا یہ تمہاری ماں ہے. اچھا یہ بھی کمال ہے کہ قرآن ہی میں اللہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. دیکھو محمد مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں. اگر جوان اور نوجوان یہ جو بیٹھے ہیں یہ ذہنوں کو آمادہ کریں تو ایک نتیجہ یہاں بھی رکھا ہے, محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, اور محمد کے گھر میں جو بھی آ جائے وہ تمہاری ماں ہے. بھئی جب نبی کسی کے باپ نہیں تو نبی کے گھر میں آنے والی بیوی یہ ماں کیوں ہو گئی؟ کہا سنو, اگر محمد کو باپ بنا دیا جاتا تو اکڑ کے مسلمان کہتا شریعت محمد کی, یعنی ہمارے باپ کی شریعت ہے, دین ہمارے باپ کا ہے, قانون ہمارے باپ کا ہے. نہیں, ذرا سا اور بیدار کیجئے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے امت کے لیے, ساری امت کو خطاب کر کے کہا محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں. اور جب مباہلے میں بلایا تو ارشاد فرمایا کہ بیٹوں کو تم بھی لاؤ ہم بھی لائیں. کیا امت اور اطرت کا فرق سمجھ میں نہیں آیا؟ وہاں پر یہ کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, اور یہاں یہ کہا کہ بیٹوں کو تم بھی لاؤ, بیٹوں کو ہم بھی لائیں. حضرت حسنین کریمین شریفین کو اللہ نے نبی کا بیٹا بنا کر مباہلے میں بلایا. اے پروردگار, قرآن میں کہا تھا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. جب کسی کے باپ نہیں تو پھر کسی کے باپ نہیں, وہ چاہے جس کا باپ ہو. نبی کسی کے باپ نہیں تو پھر کسی کے باپ نہیں. اور قرآن میں اللہ نے آیہ مباہلہ میں یہ بھی کہہ دیا کہ بیٹوں کو لاؤ. اس کا مطلب یہ کہ سیدہ کے بیٹے نہیں, خدیجہ کے نواسے رسول کے بیٹے بن کر مباہلے میں آئے. تو پروردگار یہ فرق کیا ہے؟ کہ وہ امت سے خطاب تھا کہ تمہارے باپ نہیں. یہ اطاعت کا مسئلہ ہے. امت اور ہے, اطاعت اور ہے. امت کے دروازے مسجد میں کھلے ہوں تو بند ہو جاتے ہیں, اطاعت کا دروازہ کھلا ہو تو کھلا رہتا ہے. قانون یہاں پر فضیلت کا قانون ہے. ذرا اس بات کو ملاحظہ کیجئے. اچھا, اور یہ جو حضرات حسنین کریمین گئے تو بیٹے بن کے گئے. اللہ نے کہا امت سے کہ تمہیں یہ حق نہیں کہ تم کہو کہ ہم محمد کے بیٹے ہیں, محمد ہمارے باپ ہیں. تمہیں حق نہیں, اس لیے کہ تم چبلتے پھرو گے کہ ہمارے باپ کی شریعت ہے, ہمارے باپ کا قرآن ہے, ہمارے باپ کا دین ہے. تمہیں یہ حق نہیں کہ تم کہو کہ تمہارے باپ کا دین ہے. ہاں, حسن کو یہ حق ہے, حسن کہے میرے باپ کی شریعت ہے. حسن یہ کہہ سکتے اتر میرے باپ کے ممبر سے. حسین کو یہ حق ہے کہ حسین یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ کی شریعت ہے. مگر محمد کسی کے باپ نہیں, اور محمد کے گھر میں آنے والی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے حرم میں آنے والی جتنی خواتین ہیں, جو بھی نبی کے حرم میں آ جائے وہ ماں ہے. یہ قرآن کہتا ہے وہ ماں ہے. اور دیکھو نوجوانوں, ماں کے لیے کوئی لفظ ادا نہ کرنا. دیکھتا ہوں کہ جاگ رہے ہیں آپ مجلس میں یا سو رہے ہیں, کوئی لفظ ادا نہ کرنا. اس لیے کہ اگر ماں خدا نخواستہ گھر سے قدم نکال لے تو بیٹوں کو برا کہنے کا حق نہیں ہے, مگر باپ کو حق ہے کہ چاہے جہاں طلاق دے دے.
چاہے جب طلاق کا اعلان کر دے۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ کتنے لوگ بیدار ہیں مجلس میں، یہ ازواجہ امہاتہم، رسول کی بیویاں حرم میں آنے والی سب مومنوں کی مائیں ہیں، مگر خدیجہ کا شرف، ہمارے لاکھوں سلام حضرت بی بی خدیجہ پر، ان کی عظمت پر ہمارے لاکھوں سلام۔ نبی کے گھر میں آنے والی ہر بیوی ام المومنین ہے۔ آسان کر رہا ہوں بات کو، ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا اور ہے۔ اگر آپ نے میرے لفظ کی گہرائی کو محسوس کیا ہو، اگر آپ نے میرے لفظ کی قدر و قیمت کو محسوس کیا، خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین ہی نہیں، ام المسلمین ہی نہیں، ام المصلین ہی نہیں، نمازیوں ہی کی ماں نہیں، روزہ داروں ہی کی ماں نہیں، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ ام المعصومین ہے۔ یہ جملہ میں نے نوجوانوں کے لیے کہا۔ اب جو ادب پرور مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، دست ادب جوڑ کر اسی بات کو دوسرے انداز سے کہہ دوں، مادر ملت ہونا اور ہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے ادب پرور لوگوں کے لیے جملہ کہا ہے، مادر ملت ہونا اور ہے، مادر عصمت ہونا اور ہے۔ مقفع جملہ ہدیہ کیا ہے، مادر ملت ہونا اور ہے، مادر عصمت ہونا اور ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ صرف گناہگاروں کی ماں نہیں ہے، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ معصوموں کی ماں ہے، بطول کی ماں ہے، بطول کی ماں ہے، اس بی بی کی ماں ہے جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نئی لفظ بدل کے ایسے کہوں، کیا کہنا خدیجۃ الکبریٰ کا، بیٹی کو دیکھا جنت کی عورتوں کی سردار، خاتون جنت، نواسوں کو دیکھا تو جنت کے جوانوں کے سردار، داماد کو دیکھا تو ساقی کوثر، قسیم النار والجنہ، جس کا خاندان اتنا خوبصورت ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ پورا کلام مناسبت سے تھا، اور اس مجلس میں بڑا دل خوش ہوا اس بات کو دیکھ کر کہ سلام بھی بی بی خدیجہ کے حوالے سے، مرثیے سے پہلے کلام بی بی خدیجہ کے حوالے سے، مرثیہ بی بی خدیجہ کے حوالے سے، مناسبت کا بڑا لحاظ رکھا گیا، مناسبت کا بڑا خیال رکھا گیا۔ ہمارے سہیل بھائی ہمیشہ مناسبتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور انہی کے اس خیال سے مجھے یہ ہمت و حوصلہ ہوا کہ میں بھی اسی موضوع کے حوالے سے اور اسی موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تابش نے بہترین کلام پڑھا، خدا اس بچے کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہمارے سہیل بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، تمام حاضرین و ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بقدر معرفت ایک صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ میں خطیبانہ گھنگرج کے ساتھ نہیں بلکہ طالب علمانہ گزارشات کے ساتھ ایک دو بات اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ خدیجۃ الکبریٰ صرف مسلمانوں کی ماں نہیں، صرف مومنوں کی ماں نہیں، بلکہ معصومین کی ماں ہے۔ اچھا، ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں کی ممتا کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یہ خود ایک اپنے آپ میں موضوع انوکھا نکل آئے گا، جو اچانک میں نے ایک جملہ کہا۔ چہلم کے کارڈ اور پوسٹروں پر جو مضامین لکھے جاتے ہیں اس میں کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ انتقال ماں کا ہوا ہے اور کہتے ہیں ہم ماں کی شفقتوں سے محروم ہو گئے۔ یہ ہماری اردو زبان کی کمزوری اور ہماری ووکیبلری اور ہماری لغت کی کمزوری ہے۔ ماں، دیکھو یاد رکھنا، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے سامنے دست ادب جوڑ کے کھڑا ہوں، میں خود ایک طالب علم ہوں۔ بچوں، نوجوانوں، نونہالوں، کم سنوں، یاد رکھنا کچھ باتوں کو۔ ماں کی محبت کو ممتا کہتے ہیں، ماں کی محبت کو ممتا کہتے ہیں، باپ کی محبت کو شفقت کہتے ہیں۔ اہل بیت سے جو محبت کا تقاضا ہے اسے مودت کہا جاتا ہے۔ جس کو مودت ہے وہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محبتوں کے اپنے اپنے نام ہیں۔ میں نے مانا کہ اردو زبان بہت زیادہ عمر نہیں ہے، اردو زبان کی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، ایک لشکری زبان ہے،
لیکن اس زبان میں بڑی نزاکتیں، بڑی رعایتیں. ماں کا ممتا، ماں کا پیار ممتا کہلاتا ہے. ممتا بڑی مشہور ہے، لیکن ممتا کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو بلا وجہ میدان میں بھیج دے. خدا ہی جانے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بک رہا ہوں جنوں میں جانے کیا. کیسے ہے انیس صاحب غالب کا مصرع، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اب کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں کہ اونٹ کی پشت پر بیٹھ کے بصرے پہنچنا پڑتا ہے، تب جا کے سمجھ میں آتی ہے. رہوارے سماعت کو دوڑائیے تو میرا جملہ سمجھ میں آئے. ماں کی ممتا مشہور ہے، پیار مشہور ہے. ماں اسے کہتے ہیں جو بیٹوں کو میدان میں بلا وجہ مرنے کے لیے نہ بھیجے، جو بیٹوں کو خوریزی کے لیے نہ بھیج دے، بلکہ ماں اسے کہتے ہیں جو خود قربان ہو جائے، بیٹوں کو قربان ہونے سے بچا لے. ماں اسے کہتے ہیں. ممتا کا تقاضا یہ ہوتا ہے، پیار کا تقاضا اور لازمہ یہ ہوتا ہے کہ ماں بچوں کو کبھی بھوکا نہیں دیکھ سکتی. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا تھا کہ نبی کی بیوی ماں ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کی ماں ہے نبی کی بیوی. تو اب خدیجہ نے اس بات کا خیال بھی رکھا، جب نبی کے چہرے پر آثار دیکھے، اے میرے سرکار آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا، آپ کا چہرہ کملایا ہوا، آپ اداس. اے اللہ کے رسول آپ کے چہرے پر اداسی میں گوارا نہیں کر سکتی ہوں، بتائیے پریشانی کیا ہے. کہ مجھ پر ایمان لانے والے غریب مسلمان فاقوں سے گزر رہے ہیں. کہ تو سرکار یہ دولت آپ ہی کی تو ہے، یہ دولت آپ ہی کی تو ہے. ماں کا حق ادا کیا خدیجہ نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں تو جملہ کہہ رہا ہوں، خدیجہ نے ماں کا تقاضا پورا کیا. نمک حرام ہوگا وہ مسلمان جو خدیجہ کا حق نمک ادا نہ کرے. یہ بیٹوں کی ظرفیت ہے، اپنی ظرفیت کی بات ہے کہ کون احسان مانتا ہے اور کون احسان نہیں مانتا. یہ تو سب نے لکھا ہے کہ خدیجہ کا حق نمک ادا کرنا ہر مسلمان کا اس لیے فریضہ ہے کہ خدیجہ نے اپنا سارا مال و اسباب، مال و متاع راہ خدا میں لوٹا دیا. یہ خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت ہے. اور پھر ایک بات اور کہہ دوں آپ کی خدمت میں، ماہ مبارک رمضان میں مجلس پڑھنا بڑا دشوار ترین مرحلہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ افطار کے بعد ہی کیوں نہ ہو، مگر مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے. وہ تو خیر آپ نے ماشاءاللہ خاموشی کا روزہ رکھا نہیں ہے، ورنہ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر روزہ ہے تو بس بولنے کا بھی روزہ ہے. 24 گھنٹے چوراہوں پر بولو گے، فرش عزا پہ گونگے ہو جاؤ گے. حالانکہ میرے پاس اس کا فارمولہ بھی ہے. اگر کوئی صاحب ماہ مبارک میں خاموشی کا روزہ رکھتے ہیں تو ولایت آل محمد کے شربت سے افطار کرانے کا ثواب بھی حاصل کر لیتا ہوں. ذرا سا میری مشکل کو بھی سمجھیے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد، دن بھر کے روزے کے بعد مجلس پڑھنا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے. خدیجۃ الکبریٰ، جو نوجوان مسکرا رہے ہیں خدا ان کی ریشمی مسکراہٹ کو سلامت رکھے، مخملی تبسم آباد رہے. اب ان نوجوانوں کو کیوں دعائیں دے رہا ہوں، اس میں بھی ایک مصلحت ہے. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں پیغام انہی کو دینا ہے، خطاب انہی سے ہے، بلایا انہی نے ہے، تو سنیں گے بھی یہی. بھیا مجھے بلاتا وہی ہے جو میرے مزاج کے مطابق مجھے سننے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس لیے بہت سے لوگوں کو شکایت بھی رہتی ہے، اور بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں کہ جن حضرات سے رابطہ نہیں ہو پاتا ہے، فرش عزا پر بیٹھ کر، ممبر پر باوضو بیٹھ کر ان سے معافی بھی مانگوں. میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں اپنے مزاج کے تحت رہنا چاہتا ہوں، اپنے مزاج کے تحت مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ میں ان مولویوں میں نہیں ہوں جو میزبان کو رازق مانتے ہوں. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو میزبان کو اپنا رازق سمجھتے ہوں. میرا رازق وہ ہے جس نے خدیجہ کو اتنا مال دیا تھا کہ لوگ غنی ہو گئے.
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میں مال عطا کیا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہ لفظ آیا غنی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ابھی ترجمہ بھی نہیں کیا، حالانکہ ترجمانی آپ نے اسی وقت کر لی تھی، آپ کی سماعتوں نے، آپ کے جذبے نے ترجمانی اسی وقت کی تھی جب میں نے ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی اس طالب علم نے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا. فَأَغْنَىٰ فے نتیجے کے لیے، فے نتیجے کے لیے ہے. نوجوانوں پھر کہہ رہا ہوں فے نتیجے کے لیے. اغنا الف سے پہلے فے، فَأَغْنَىٰ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ فے نتیجے کے لیے. خدا کی قسم آپ سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ فے نتیجے کے لیے. اس لیے کہ جب ساری ہدایتوں کا خلاصہ اور نتیجہ ہوا تو غدیر میں کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا. فَأَغْنَىٰ تو ہم نے آپ کو غنی کیا. غنی کب ہوئے؟ کس کی دولت سے غنی ہوئے؟ خدیجۃ الکبریٰ کی دولت سے. یہ میں نے کئی مرتبہ نوجوانوں کو خطاب مصلحتاً کیا ہے. نوجوانوں کو مجلسی بناؤ، خدا کی قسم ان نوجوانوں کو سنبھالو اور مجلسی بناؤ. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں. ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری پراپرٹی کا کیا ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے آفس میں کون بیٹھے گا. کبھی یہ بھی تو سوچا کرو ہم تو آگے بیٹھ کے روتے بھی ہیں، داد بھی دیتے ہیں، صلوات بھی پڑھتے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بیٹوں میں کون اس لائق ہوگا. یہ میں جملہ کہہ گیا ہوں اور یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ پیغام ہے. وراثت سماعت ذکر اہل بیت کو سنبھالیے. وراثت سماعت کو سنبھالیے اور اسے آگے بڑھائیے. وراثت کو مرنے نہ دیجیے، اسے آگے بڑھائیے. نوجوانوں تمہیں سے میرا خطاب ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ہم نے آپ کو اے میرے حبیب، اے سرکار، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، مفلوق الحال پایا، افلاس کا شکار پایا، مفلس پایا دنیاوی اعتبار سے. فَأَغْنَىٰ تو ہم نے غنی کیا آپ کو. کب ہوئے حضور غنی؟ خدیجہ کی اتنی دولت، اتنا سرمایہ، جہاں خزانے کی چابیاں اونٹوں پر بار ہو کے چلتی ہوں. کتنا بڑا خزانہ تھا. اب تو لوگ اسے بھی جھٹلانے لگے ہیں صاحب اتنا خزانہ نہیں تھا. ہم نے کہا یہ تو اپنی اپنی ظرفیت کی بات ہوتی ہے. کچھ لوگ احسان مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. جو سچا مسلمان ہے وہ احسان مانتا ہے. ظاہر ہے کہ احسان ماننا ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا، ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا. اب ذرا جگاؤ ذہنوں کو تو ایک نتیجہ پہنچا دوں خدا کی قسم. خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام عقد آیا، بڑے بڑے گھروں سے آیا، مگر خدیجہ نے ہر پیغام کو ٹھکرایا. انتظار ہے آنے والے کا. شاعرانہ انداز سے کہوں تو ایک جملہ کہہ جاؤں، ایک لفظ یہاں پر صرف کر جاؤں، انتظار ہے محمد کا. اس کا مطلب محمد کا انتظار خدیجہ کی سنت بنی. خدیجہ کو انتظار ہے. اچھا کیوں آ رہے ہیں پیغام؟ خدیجہ پرانے زمانے کی جتنی کتابیں ہیں، جو کتابیں ہیں آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں جو نبیوں پہ آئے ہیں، پیغمبروں پہ آئے ہیں، جو شریعتیں آئی ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں سب کچھ ہے. پیغام آئے کسی مشرک کے گھر سے تو کیسے قبول کریں؟ خدیجہ کا دین وہی ہے جو رسول کے بزرگوں کا دین ہے. اور جا کے شجرہ پڑھنا تو چند نسلوں کے بعد خاندان بھی وہی ہے جو نبی کا خاندان ہے. یعنی اسماعیل کی نسل سے پیغمبر ہے اور اسماعیل ہی کی نسل سے جناب خدیجہ ہے. تو سلسلہ بھی مکمل ہے. پیغامات آ رہے ہیں مگر خدیجہ سب کو منع کر دیتی ہیں، ٹھکرا دیتی ہیں. انکار ہے خدیجہ کی زبان پر، اس لیے کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے. مورخین نے لکھا کہ ایک دن ہاتف غیبی کی ندا آئی اور اس ندا میں یہ آواز تھی، اے خدیجہ مبارک ہو جس کا
اور پھر وہ تاریخی واقعات، میسرہ جو حضور کا غلام تھا، اس کا تجارت پر ساتھ جانا اور سارے حالات و معاملات ہیں، وہ سب آپ کے پیش نگاہ ہیں۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت ٹھنڈے دل سے، بالکل گفتگو کر رہا ہوں، خطیبانہ جوہر نہیں دکھا رہا ہوں، جب آج بھی کسی کے یہاں سے پیغام جاتا ہے تو لڑکی کی طرف سے پیغام نہیں جاتا، لڑکے کی طرف سے پیغام جاتا ہے، مگر خدیجہ نے خود پیغام بھیج دیا۔ آئیے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، اے بی بی آپ نے یہ پیغام خود کیوں بھیجا؟ کہ سنو، اگر میں پیغام انتظار کروں کہ نبی کی طرف سے آئے اور نبی پیغام بھیجے میں قبول کروں تو آنے والے زمانے کا اسلام دشمن مورخ میرے نبی پر انگلی اٹھائے گا، قلم اٹھا کے لکھے گا کہ معاذ اللہ تمہارا نبی لالچی تھا، اس نے دولت کے لالچ میں خدیجہ سے پیغام بھیجا تھا۔ بہت شکر گزار ہوں، مورخ یہ لکھے گا، اعتراض کرنے والے یہ اعتراض فرمائیں گے، معترضین کے زبانیں دراز ہو جائیں گی، دریدہ دہن یہ گفتگو کرنے لگیں گے کہ صاحب لیجئے ان کا تو نبی بہت لالچی تھا، انہوں نے لالچ میں آ کر ایک دولت مند خاتون سے پیغام عہد بھیج دیا۔ خدیجہ نے کہا سنو، میں پیغام عہد خود بھیج کر نبی کو بچاؤں گی۔ تو وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مالک ہے، اس نے بھی خدیجۃ الکبریٰ کے ہر عمل کو احسان کی نگاہ سے دیکھ کر آپ تک پہنچایا۔ یہ جو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ہے، یہ آیت ہے، لیکن ترجمہ ہے خدیجہ کی جانثاری کا۔ یہ آیت ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے جذبے کی ترجمانی کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب وہی نوجوان جو ابھی صحرے کے بوجھ تلے نہیں دبے، جن کے صحرے کے پھول ابھی نہیں کھلے، جنہیں بار بار خطاب کر رہا ہوں، پھر انہی کو خطاب کروں گا۔ جب مسند عقد پر بیٹھو گے، آج دعا نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ آج کی شب ایسی ہے کہ دعا نہیں دے سکتا ہوں۔ بہرحال ہنساتے ہوئے سمجھانے کا ایک طریقہ ہے یہ۔ جب آپ مسند عقد پر بیٹھیں گے، صحرے کے بوجھ تلے میں بیٹھے ہوں گے، بہترین لمحات ہوتے ہیں، اس وقت دو مولوی صاحبان تشریف فرما ہوں گے، دونوں حضرات تشریف فرما ہیں، خطبہ نکاح پڑھا گیا۔ مجھے یہ بتاؤ، خطبہ نکاح دلہن کا وکیل پڑھے گا یا دولہا کا وکیل؟ کیا دلہن کا وکیل؟ اچھا، صیغہ جاری کون کرے گا، دلہن کا وکیل کے دولہا کا؟ کیا دلہن کا وکیل کیا کہے گا، انکحتو میں نے نکاح میں دیا۔ دولہا کا وکیل کہے گا قبلتو میں نے قبول کیا۔ یہ کیا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ شریعت مصطفیٰ میں دلہن کا وکیل کہتا ہے میں نے نکاح میں دیا، دولہا کا وکیل کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ اسے کہتے ہیں ایجاب و قبول شریعت کی فقہ کی زبان میں۔ یہ ہے کیا؟ اصل میں خدیجہ نے خود پیغام بھیجا تھا، مصطفیٰ کی طرف سے قبول ہوا تھا۔ اللہ نے خدیجہ کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے شریعت بنا دیا۔ اب جتنے نکاح ہوں گے، دلہن کا وکیل کہے گا میں نے نکاح میں دیا، دولہا کا وکیل کہے گا میں نے قبول کیا۔ اس لیے کہ سنت یہی قرار پائی، خدیجہ نے خود پیغام بھیجا تھا اور پیغمبر کے گھرانے سے قبول ہوا تھا، تو حضور نے قبول کیا۔ اس لیے دولہا کا وکیل کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا۔ یہ اصل میں خدیجہ کا احسان ہے جسے شریعت یاد دلا رہی ہے۔ قدم قدم پر شریعت آپ کو احسان یاد دلا رہی ہے کہ دیکھو یاد رکھنا، شریعت نے اس کا اتنا خیال رکھا ہے تو تمہیں کتنا خیال رکھنا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام بھیج دیا اور حضور کی خدمت میں پیغام آیا۔ کیسے پیغام آیا اس کی وضاحت تو نہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں اس وقت جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور اچانک بات آئی، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب شریف مذہبی تہذیب یافتہ گھرانوں میں پیغام آتا ہے تو بزرگوں سے مشورہ ضرور کیا جاتا ہے۔ بہت شکر گزار ہوں، کاش کہ سب سمجھیں کہ یہ پیغام ہے۔ نوجوانوں، پھر میں تم سے خطاب کر رہا ہوں،
جب کبھی شریکہ حیات شریکہ زندگی کا انتخاب کرنا تو صرف اپنے لیے نہ ہو، اپنی بیوی نہ لانا، نسلوں کی ماں دیکھ کے لانا۔ یہ دیکھنا کہ آنے والی نسلوں کی ماں کیسی ہونی چاہیے۔ تو جب پیغام آتا ہے تو صاحبزادے خود قبول تو نہیں کرتے نا، شریف گھرانوں میں یہی ہوتا ہے، بزرگوں کی طرف ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، بزرگ مشورہ کرتے ہیں، چچا جان آپ کا مشورہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اگر والد بزرگوار ہوں تو کیا کہنا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی مجلس سے آپ ادھر ہوتے ہیں تو بات چلی جاتی ہے۔ اگر سر پر باپ کا سایہ ہو تو شریف لڑکا یہی کہتا ہے کہ ابا جان سے پوچھا جائے کیا خیال ہے، والدہ سے پوچھا جائے کیا رائے ہے۔ حضور کے لیے جب پیغام عہد آیا، نہ سر پر باپ کا سایہ ہے، نہ مائے دنیا میں ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ کس سے مشورہ کیا ہوگا؟ بتاؤ کون بزرگ ہے جس سے مشورہ لیا ہوگا؟ ایک ہی ہستی ہے جسے میں اپنے لفظوں میں کہوں متولی حرم ہے، رئیس مکہ ہے، شیخ بطا ہے، عمران آل ابراہیم ہے، کل ایمان کا باب ہے، پاسبان عقائد ہے۔ ایک لفظ صرف کر رہا ہوں، ایک لفظ پڑھے لکھے لوگوں کی موجودگی میں ایک لفظ صرف کر دوں، یہ ابو طالب نہیں ہے، پناہ گاہ رسالت پناہ ہے۔ لفظ میں نے ادا کیا، خدا جانے کہ کتنے پروازوں نے میرے جملے کی کنہزات تک پرواز کی۔ برکت پناہ بابرکت میں نے کہا، اور پھر میں نے ایک جملہ کہا، پناہ گاہ رسالت پناہ۔ میرے نبی کا لقب کیا ہے؟ میرے نبی کا لقب ہے رسالت پناہ۔ مقصد کیا ہے؟ رسالت نے جس شخصیت میں پناہ لی اسے محمد کہتے ہیں۔ تو ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤ، اللہ کی رسالت جس ذات میں پناہ لے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس میں پناہ لے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کہاں ہے پناہ؟ بڑی ناز پناہ گاہ رسالت پناہ، متولی حرم، قندیل شمع وجودیت۔ میرے لفظوں کی قیمت اگر دے سکتے ہو تو قیمت ضرور ادا کرنا۔ قندیل شمع وجودیت، قندیل شمع وجودیت۔ لفظ وجود بھی بے معنی وجود ہوتا اگر واجب الوجود نہ ہوتا۔ وجود کو وجود عطا کرنے والے یہ ہیں۔ قندیل شمع وجودیت، وجودیت کی جو شمع روشن کی گئی، اس کا آغاز سرکار دو جہاں۔ اور قندیل، فانوس میں آپ چراغ رکھتے ہیں، فانوس بن کے جس کی حفاظت، لوگ اس مصرے کو غلط پڑھتے ہیں، ہوا کرے نہیں، ہوا کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔ ہوا کا کام ہے چراغ کو بجھانا۔ اگر ہوا چراغ کی حفاظت کرے تو معجزہ ہے۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے؟ یہ کون سی شمع ہے؟ جا کے قرآن جا کے پڑھنا، آیت پڑھنا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ پھونکوں، اقبال نے کہا ہے، اقبال کا مصرع پڑھ رہے ہیں آپ، اقبال نے کہا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن۔ دیکھیے جب سامعین اتنے اچھے ہوں تو مجھ جیسا کجبج بیان بھی اچھا خاصا بول لیتا ہے، لیکن اگر سامعین ہی خاموش بیٹھ جائیں تو پھر ہم سے بولا وولا نہیں جاتا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پخندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قدرت بڑے ناز اور دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ
بِأَفْوَاهِهِمْ، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دو گے؟ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ ارے یہ آیت نہیں ہے، 14 معصومین کی سیرت ہے۔ بنی عباس نے چاہا بجھا دے، بنی امیہ نے چاہا بجھا دے، طاقتوں نے چاہا کہ بجھا دے، ظالموں نے چاہا کہ بجھا دے۔ اول تو آغاز ہی میں سرکار دو جہاں کے شمع وجود کو بجھانا چاہا، شمع رسالت کو بجھانا چاہا، مگر جس شمع وجودیت کے لیے قندیل ابو طالب ہو، قندیل ابو طالب ہو، دو ہی شخصیتوں کو فراموش کیا ہے، دو ہی شخصیتیں بڑی مظلوم ہے تاریخ میں، اور دونوں ہی کا کارنامہ بڑا ہے، یہ ابو طالب ہے یا خدیجہ۔ ابو طالب کی نصرت ہے، خدیجہ کی دولت ہے۔ کوئی تحریک، کوئی مشن چلانے کے لیے سب سے پہلے گھر سے تائید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی مشن، کوئی تحریک چلانے کے لیے کچھ اقتصادیات کی ضرورت ہوتی ہے، فائنینشلی آدمی مضبوط تو ہو، کم سے کم اتنا تو ہو کہ دسترخوان بچھا کے چند لوگوں کو کھلا سکے۔ کھلانا بڑا ثواب کا کام ہے میرے عزیزو، اور یہ کام یہ قوم روز کرتی ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کھانا اسلام ہے، ہم کہتے ہیں کھلانا اسلام۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے مجلس میں بیدار بیٹھے ہیں، جا کے پڑھ لینا تاریخ، کھانے والے تو بڑے بڑے گزرے ہیں، ایسے ایسے گزرے ہیں کہ پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا۔ کیا اس جملے کے بعد بھی مجھے اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ خوش ہوئے؟ اس لیے کہ علی کا شیعہ وہی ہوتا ہے جو علی کے دشمن کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھے تو چہرہ کھلنے لگتا ہے، جو علی کے دشمن کی ضلالت پر خامخواہ منہ بنانے لگے اسے شیعہ کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب یہ دیکھو کہ علی کا دشمن ذلیل ہو رہا ہے تو خوش ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، آج علی کے دشمن کی ضلالت پر تم خوش ہوگے، قیامت کے میدان میں سب رنجیدہ ہوں گے، تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، شاداب ہوگا چہرہ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا اسلام ہے، کھانا اسلام نہیں ہے، کھلانا اسلام ہے۔ خدیجہ کی دولت کی قسم، کھلانا اسلام ہے، کھانا اسلام۔ خدیجہ کی دولت کی قسم۔ اب ذرا سا اور میں آپ کے ذوق تبرہ کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، تاخیر ہو رہی ہے معاف کیجیے گا، مگر ایک جملہ اور کہہ دوں۔ بھئی اگر لوگ کہتے ہیں، ہم سے بھی کہتے ہیں مولانا کھائیے کمزور ہو جائیں گے، نہیں کھائیں گے تو کام کیسے چلے گا، یہ ڈائیلاگ آپ نے اکثر سنا، میں کھائیے کمزور ہو جائیں گے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اگر کم کھانے کی وجہ سے کوئی کمزور ہوتا تو وہ علی ہوتے۔ اب اس کے بعد کا جملہ سن لینا، اس کے بعد کا جملہ سن لینا، اگر کم کھانے کی وجہ سے کوئی کمزور ہوتا تو علی ہوتے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے کوئی بہادر ہوتا تو یزید کا باپ بہادر ہو گیا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازی۔ اچھا، یہ بات ہم ہی کہہ سکتے ہیں، یہ بات ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ کھلاؤ کھلاؤ، اس لیے کہ ہم نے مال خدیجہ کو لٹتے ہوئے دیکھا۔ مال خدیجہ کو لے جانے والے کیسے کیسے فقیر، خاندانی فقیر، نسلی غریب، اور ایسے ایسے غریب کے خیالات کی غربت۔ لفظوں کا افلاس میرے پاس ہے، لفظوں کا افلاس مانے ہے کہ میں کوئی لفظ ادا کروں، ورنہ خاندانی غریب، فقیر، چبوترے پر بیٹھ کے مانگنے والے۔ خدیجہ کی دولت آ گئی، اور جب خدیجہ کی دولت آئی، تاریخ کو پڑھنا، اچھی طرح پڑھنا تو سمجھ میں آئے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں، حالانکہ آپ کی خوشی میرے لیے عبادت ہے،
کسی مومن کو خوش کرنا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، اور ذکر اہل بیت میں عزاداروں کو خوش رکھنا یہ خود میرے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن خدیجۃ الکبریٰ نے اتنی دولت لٹائی، اتنا سرمایہ لٹایا کہ جن کے یہاں کئی دن فاقے ہوتے تھے اب ان کے یہاں کھانا پکتا ہے، اب ان کے یہاں مرغن غذائیں کھائی جاتی ہیں، مگر ہائے خدیجہ کہ خدیجہ خود اپنے ہاتھ سے چکی پیستی۔ جزاک اللہ، رونے لگے آپ۔ میں نے کوئی مصائب کا جملہ تو نہیں پڑھا، خدا کی قسم یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے، جو آپ کی تینت کی طہارت کی دلیل ہے، یہ جو آنسو کی شکل میں ظاہر ہوا۔ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، عرب کی شہزادی، دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جس کے غلاموں اور کنیزوں کے آگے پیچھے نوکر چاکر گھومتے تھے۔ کبھی وقت ملا تو اس کی وضاحت کروں گا، جس کے غلاموں اور کنیزوں کے آگے، جس کے ملازموں کے آگے ملازم رہتے ہیں، وہ خدیجہ جو ملکۃ العرب ہو، اتنا خزانہ تھا کہ جب خزانے کا ڈھیر لگایا گیا، اس طرف خدیجہ کھڑی ہو گئی اور اس طرف آنے والے گزر رہے ہیں، دیوار لگا دی گئی، خدیجہ نے سب کو مال بانٹ دیا۔ عرب میں کوئی بڑا تاجر، جگہ ذہنوں کو، کوئی بڑا تاجر ایسا نہیں تھا جو خدیجہ کا مقروض نہیں تھا۔ جتنے بڑے بڑے تاجر اور تجار تھے وہ خدیجہ کے مقروض تھے، مگر بعد میں ہوا کیا؟ بزازی کی دلالی کرنے والے، جنہیں کہیں پناہ نہ ملی تھی، اسلام نے اپنے دامن عافیت میں پناہ دے دی، اور اسلام نے دامن عافیت میں پناہ دی تو اب خدیجہ نے ان پر اپنا مال و متاع قربان کر دیا۔ خدیجہ نے جتنا مال ہے، اسباب ہے، سب کچھ لٹا دیا۔ کس پر؟ اپنے شوہر کے مقصد پر۔ سبحان اللہ، یہی پیغام ہے۔ پھر کبھی وضاحت کروں گا اس جملے کی۔ بہت شکر گزار ہوں، خدا آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ دین پر قربان کیا، اسلام پر پورا خزانہ لٹا دیا۔ خدا کا دین باقی رہے، رسول کا مقصد باقی رہے، اللہ کا پیغام باقی رہے۔ دولت قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، اور اب خدیجہ کا یہ عالم ہے کہ اب کوئی ملازمہ نہیں ہے، خود اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، چکی چلاتی ہیں، اردو کی پھر غلطی نہ ہو جائے، چکی چلاتی ہیں، گیہوں پیستی ہیں اور آٹا بناتی ہیں۔ اتنی بڑی عرب کی شہزادی اور یہ عالم کا اسلام نے اس دولت سے مالا مال کیا جسے انکسار اور عاجزی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کو شوہر کا مقصد یاد ہے، شوہر کی عزت کا خیال ہے۔ اور بتاؤں میں آپ کو، خدا کی قسم آپ تو رونے لگے تھے، میں نے ابھی چکی پیسنے کا تذکرہ، چکی چلانے کا تذکرہ کیا تھا، جو پیسنے کا تذکرہ کیا تھا، آپ رونے لگے تھے۔ خدا کی قسم کیا منزل ہے خدیجۃ الکبریٰ کی، کیا عالم ہے۔ وہ خدیجہ جس نے دولتوں کے انبار دیکھے، جس کی دولت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا ہو، لیکن جب آخری لمحات آئے ہیں اور زندگی کا آخری وقت گزار رہی ہیں خدیجہ، تو حضور سے کچھ وصیتیں فرمائیں۔ جب سرکار سے وصیتیں فرمائیں تو اس میں ایک جملہ بھی کہا، حضور مجھے اپنی شہزادی سے ایک وصیت کرنا ہے۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی آپ نے سنا، مرثیے میں آپ سن رہے تھے، کیا وصیتیں ہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی کو بلایا، گلے لگایا۔ ماں اس دنیا سے جا رہی ہے، بیٹی کو کیسے گلے لگایا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے افراد۔ ایک مرتبہ خدیجہ نے گلے لگایا اور ایک جملہ کہا، میرے لال بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے۔ سیدہ دیکھو، تم تو جانتی ہو نا کہ میں ملکۃ العرب تھی، مگر میرے پاس کفن کے لیے بھی اب کچھ نہیں بچا۔ خدا کی قسم اس جملے پر جتنا رویا جائے گا، جتنے آنسو بہائے جائیں کم ہے۔ ارے وہ خدیجۃ الکبریٰ جس نے لوگوں کے فاقے توڑوائے، آج یہ عالم ہے
کہ اب کفن بھی نہیں ہے خدیجہ کے پاس۔ وصیتوں میں ایک وصیت یہ فرمائی کہ دیکھو سیدہ، تمہارے بابا کی ایک مخصوص چادر ہے۔ میں براہ راست پیغمبر سے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات۔ براہ راست اگر خدیجہ خود پیغمبر سے کہتی تو کیا پیغمبر اس وصیت پر عمل نہ کرتے؟ لیکن وسیلہ سیدہ کو بنایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فرمائش پیغمبر پر کچھ گرا گزر جائے۔ کتنا احساس ہے سیدہ کو، اور وصیت فرمائی کہ دیکھو بیٹا، اگر ممکن ہو سکے تو بابا سے کہہ کر وہ چادر جو حضور وحی کے وقت اپنے دوش پر ڈالتے تھے، اس چادر کو بطور کفن مجھے دے دینا۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافے فرمائے، میرے مولا آپ کے گریے کو قبول فرمائے۔ سرکار سے وصیتیں فرمائیں، حضور میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ کی خدمت کروں، اے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت نہیں کر پائی، مجھے معاف کرنا، وہ کوتاہی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، معاف کرنا، یہ میرا اور آپ کا آخری دن ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا سرکار میں آپ کو اس بچی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی طرف اشارہ فرمایا، اوصیکم بہذہ، اشارت الی فاطمہ، شہزادی کی طرف اشارہ کیا، وصیت فرمائی، اور پھر خدیجۃ الکبریٰ کو وہ کفن دیا گیا، عبا عطا کی گئی۔ دو بیویاں تاریخ میں ایسی ہیں، یاد رکھنا، ایک علی کی ماں ہے جسے حضور نے اپنا پیرہن دیا ہے بطور کفن، بطور تبریک، بطور تبرک اپنا پیرہن عطا فرمایا۔ ایک سیدہ کی والدہ گرامی جناب خدیجہ جن کو حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی۔ شہزادی عرب، ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کے لیے ایک جملہ اور سنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر سے تشریف لاتے ہیں، دیکھیے نوجوانوں اس بات کو یاد رکھنا کہ ابو طالب اور خدیجہ تقریباً 1.5 مہینے کے فاصلے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دونوں ناصر و مددگار پیغمبر کی۔ 26 رجب ابو طالب گئے اور 10ویں رمضان خدیجۃ الکبریٰ چلی گئی، تقریباً 1.5 مہینے کا فاصلہ ہے، مگر حضور نے کیا کیا؟ پورے سال کو غم کا سال قرار دیا، اور اس سال کا نام رکھا عام الحزن۔ میں سارے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر ایک مسلمان ہونے کے ناطے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ رسول تو خدیجہ اور ابو طالب کے اس دنیا سے جانے پر پورے سال غم منائے، کیا آپ ایک دن بھی یوم الحزن نہیں منا سکتے؟ کیا مسلمان ہونے کا اتنا بھی آپ کو حق نہیں ہے؟ کیا اتنا احسان بھی آپ بھول گئے؟ ایک دن آپ نے یوم الحزن نہ منایا۔ یوم الحزن مناؤ، اس لیے کہ رسول عام الحزن منا رہے نہیں۔ اور آگے بڑھ کے آج جملہ کہتا ہوں، 2 محسن رسالت کے دنیا سے گئے تو پیغمبر نے بحکم خدا پورا سال غم کا سال منایا۔ اب ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ 10ویں محرم کو حسین کربلا میں مارے گئے، تم 2.25 مہینے ماتم کیوں کر رہے ہو؟ یہ 2.25 مہینے عزاداری کیوں ہو رہی ہے؟ ارے یہ کسی اور گھر کا ماتم نہیں ہے، یہ خاندان رسالت کا ماتم ہے۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ پڑھیے تاریخیں کہ حضور جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضور پر پتھر برسائے جاتے ہیں، حضور پر حملے کیے جاتے ہیں، گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، ابو طالب کے بعد ایسا بھی ہوا، ابو طالب کی زندگی میں تو کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی پیغمبر کے گھر کی طرف، خدیجہ کے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے، لیکن ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ پتھر مارتے مارتے خدیجہ کے گھر میں آ گئے۔ رونے لگے، آپ رونے لگے نا، خدا کی قسم رونا حق بنتا، اگر سچے مسلمان ہو تو رونا چاہیے تھا جملے پر۔ پتھر برساتے برساتے خدیجہ کے گھر میں آئے،
خدیجہ نے ایک مرتبہ للکار کے کہا عرب کے مردوں کی حمیت کو کیا ہوا، عرب کی غیرت کو کیا ہوا؟ ارے جس گھر میں عورت موجود ہو اس گھر پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ رونے والوں کچھ یاد آیا، ارے اسی خدیجہ کی بیٹی ہے، نام فاطمہ ہے، دروازہ جلتا ہوا دروازہ، آگ اور لکڑیاں۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ وہ کافر تھے جو واپس چلے گئے، مگر ہائے رسول کی بیٹی، ہائے مادر حسین، جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ بس آپ رو چکے اور میں مجلس پڑھ چکا، مگر 2-3 جملے پڑھ سن لیجئے، اس لیے کہ اصل مجلس ذکر مصائب ہے، یہ ہمارے آنسو ہی تو شے آخرت ہے، یہی وسیلہ نجات ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کو غسل و کفن دیا، جنت المعلیٰ میں قبر بنا دی، منبر پر جو کچھ صدقہ ہوتا ہے وہی بیان کیا جاتا ہے، جنت المعلیٰ میں قبر بنا دی۔ جب سیدہ کا نشان قبر مٹایا گیا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدیجہ کا نشان قبر باقی رہا؟ ارے خدیجہ کا بھی نشان قبر مٹا دیا گیا، مگر سرکار نے خدیجہ کی قبر جنت المعلیٰ میں بنائی، سب کو بتایا کہ یہ خدیجہ کی قبر ہے، مگر سیدہ کے تک آتے آتے تاریخ نے کتنے حالات بدلے، ارے ظلم نے کتنی کروٹیں لی کہ اب سیدہ اس دنیا سے جا رہی ہے، ٹوٹے ہوئے پہلو پر ہاتھ رہتا ہے، علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، اب نشان قبر بھی نہیں بتایا۔ کتنے حالات بدل چکے ہیں، یہ کون بتائے؟ مسلسل آخری جملہ سن لیجیے، آپ روئے، آپ نے گریہ کیا، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ اور ان کی بیٹی کا ذکر آیا۔ خدا کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں، سب کچھ میں نے اس میں اکثر فی البدی پڑھا، جو کچھ عطا ہوئی منبر سے وہی کہا ہے، اور اس کی بھی کوئی نیت میں نے نہیں کی تھی جو ابھی میں ایک جملہ کہنے والا۔ خدیجہ کے دروازے پر حملہ آور آئے، عرب کی غیرت اور حمیت کی دہائی دے کر خدیجہ نے روک دیا، مگر سیدہ کے دروازے پر کچھ ظالم آئے۔ مردوں سے میرا خطاب ہے، غیرت داروں سے میرا خطاب ہے، عزاداروں سے میرا خطاب ہے، دل پہ ہاتھ رکھو، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ کمزور سے کمزور انسان جو کبھی کسی سے نہ لڑا ہو، جو کبھی کسی سے بحث نہ کرتا ہو، اگر اس کی زندگی میں اس کی بیوی پر حملہ ہو جائے، اس کے گھر پر حملہ ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا کیفیت ہوگی؟ کوئی سمجھا سکتا ہے کہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے جسے آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ سیدہ کے دروازے پر حملہ، ہم سیدہ کی مصیبت پر تو روتے ہیں، مگر کبھی علی کی مصیبت پر بھی ماتم کیا کرو۔ ارے یہ وہ مصیبت کی گھڑی ہے، علی گھر میں موجود ہے، سیدہ دروازے پر ہے، آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پر گرایا گیا، محسن شہید ہو گیا۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سلامت رہے، آباد رہے یہ رونے والا مجمع۔ خدا کی قسم میرے مولا کا کرم اور ان کی عطا اور انہی کا صدقہ ہے کہ میں مربوط رہا ہوں، پھر مربوط ہو رہا ہوں جملے سے۔ شہزادی کی شہادت جب سنا کرو تو 2 چیزوں کا خاص خیال رکھا کرو۔ ہم شہزادی کی مصیبت پر تو روتے ہیں، رونا چاہیے، روتے روتے مر جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا، مگر 2 باتوں کا خیال رکھا کرو۔ ایک تو علی کی مصیبت پر ضرور رونا، اور ایک سیدہ کے اس ننھے مظلوم پر ضرور رونا کرو جو اس دنیا سے آنے سے پہلے شہید ہو گیا۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ قیامت کا میدان ہوگا، آواز آئے گی، نبیوں سے کہا جائے گا آنکھوں کو بند کر لو، سیدہ دربار میں آئیں گی۔ خدیجہ کی بات ہے تو یہ بھی سنیے، ماں اور بیٹی دونوں دربار میں آئیں گی،
اپنا مقدمہ بارگاہ قدرت میں رکھیں گے. پروردگار ہمیں انصاف چاہیے. تاریخ کہتی ہے، جملہ سنو گے رونے والوں کا، یہ بطول کا لخت جگر ہے، یہ علی کا چھوٹا شہزادہ ہے، ارے یہ حسین کا چھوٹا بھائی ہے، یہ شہید راہ ولایت ہے، یہ راہ ولایت کا پہلا شہید حضرت محسن ہے. خدیجہ کے ہاتھوں پر کیوں ہوں گے؟ کبھی غور کیا کہ خدیجہ نواسے کو لے کے کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ سیدہ کے دونوں ہاتھوں پر ایک ہاتھ میں علی اصغر، ایک ہاتھ میں حسین کا پارا، خدیجہ محسن کا لاشا لیے ہوئے. اے پروردگار ہمیں انصاف چاہیے. سیعلم الذین ظلموا